بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک غور کا بادشاہ بہت ظالم تھا اور اس کے علاوہ بہت لالچی بھی تھا۔ اپنی رعایا کو سہولت دینے کے بجائے انہیں تنگ کرنے کے نت نئے طریقے سوچتا۔ بادشاہ ہر وقت یہی سوچتا کہ لوگوں کو کس طرح تنگ کیا جائے۔ ایک دن بادشاہ نے حکم دیا کہ سب کسانوں کے گدھے بیگار میں پکڑ لیے جائیں۔ شاہی فرمان صادر ہوتے ہی شاہی کارندوں نے اپنی سلطنت کے سارے کسانوں کے گدھے پکڑ لیے اور گدھوں سے دن رات کام لینے لگے، اور ساتھ ہی گدھوں کو چارہ بھی کم دیتے۔ گدھے کڑی مشقت اور بھوک سے مرنے لگے، مگر ظالم بادشاہ اور اس کے شاہی کارندوں کو اس کی کوئی فکر نہ تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو سبق سکھانا مقصود ہو تو راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے نکلا۔ کچھ دور جاتے ہی بادشاہ اپنے لشکریوں سے بچھڑ گیا اور راستہ بھٹک کر ایک گاؤں جا پہنچا۔ گاؤں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک کسان ڈنڈے مار مار کر اپنے گدھے کی ٹانگ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بادشاہ حیران ہو کر اس کسان سے کہنے لگا، ارے بے وقوف، گدھے کو کیوں مار رہے ہو؟ اس کی ٹانگ کیوں توڑ رہے ہو؟ اس گدھے پر تم سواری کرتے ہو، اس پر سامان لادتے ہو اور اسی پر ظلم کر رہے ہو۔ عجیب پاگل شخص ہو تم۔ کسان جو پہلے ہی بہت غصے میں تھا کہنے لگا، لگتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تم نے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا جس میں کشتی کے تختے توڑ دینے کا ذکر آتا ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ واقعہ میں نے سنا ہے، مگر اس کشتی کے توڑنے کا اور اس گدھے کی ٹانگ توڑنے کا کیا تعلق ہے؟ کسان نے کہا، تعلق ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیسے؟ کسان نے کہا، وہ ایسے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بیگار سے بچنے کے لیے کشتی کے تختے توڑے، اور میں گدھے کی ٹانگ اس لیے توڑ رہا ہوں کہ یہ بھی بیگار سے بچ جائے گا، کیونکہ اس ملک کا بادشاہ ایسا گدھا ہے جو ان بیچارے گدھوں سے بھی بیگار لیتا ہے۔ اس کی سلطنت کے لوگ اس سے ناراض ہیں۔ ایسے نالائق بادشاہ کو جتنا برا بھلا کہا جائے کم ہے، بلکہ ایسے بادشاہ کو تو ملک بدر کر دینا چاہیے۔ بادشاہ کسان کی بات اطمینان سے سنتا رہا اور اندر ہی اندر غصہ بھی کرتا رہا، کیونکہ برداشت کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ مگر کسان کو کچھ نہیں کہا، خاموش رہا۔ اسی اثنا میں اس کا لشکر بھی وہاں پہنچ گیا، مگر بادشاہ کسان کی بد زبانی نہ بھولا اور سپاہیوں کو کسان کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے کسان کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ کسان جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس بات کو سمجھ گیا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ کوئی اور ہوتا تو خوف سے ہی مر جاتا، مگر کسان نے سوچا، مرنا تو ہے ہی، کیوں نہ اس ظالم بادشاہ کو کھری کھری سناؤں۔ اور کسان نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ کو ایسی سنائی کہ بادشاہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کہتے ہیں سچی بات کڑوی ضرور ہوتی ہے، مگر اس کا اثر بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ کھری کھری سننے کے بعد بادشاہ سلامت کی عقل پر سے غفلت کے پردے ہٹنے لگے، غرور کا نشہ اترنے لگا اور توبہ کرنے لگا۔ کسان کا شکریہ ادا کیا اور انعام و کرام سے نوازا۔ معزز سامعین، ظالم بادشاہ کے سامنے اس کی برائی کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، اور سچی بات کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ دیر میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔